جن چیزوں سے آپ کو کوئی ربط نہیں ہوتا وہ ساری چیزیں آپ ادھر حل کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ باتیں کرتے ہیں. آپ اس کو ادھر سے اندر نہیں آنے دیں گے، آپ اسے باہر نکالیں گے. جاؤ پہلے آپ کو احساس ہے، ہمیں احساس بھی نہیں. وہاں ہمارے بچے خدا کو نہیں مانتے لیکن آ کے کہتے بھی نہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اوورسیز؟ کہتے ہیں ان سے ڈالر ملتے ہیں، انہیں اگر کہیں نا یہ اوورسیز سیکٹر ہے تو وہ زیادہ پیسے دے دیتے. آپ نے جب پوچھا تھا نا والدین کیا کریں، میرا جی چاہ رہا تھا کہوں والدین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کچھ بھی نہ. یہ 3 چیزیں نوٹ ہو گئی. بہت مجھے اتنا تیزی سے یاد نہیں اب ہمارا کردار جیسا بھی ہو، کام ہم نے کردار پہ کرنا. ان میں سے ایک مولانا نے کہا ہاں جب میں بھی حفظ کرتا تھا بچہ تھا تو مجھے بھی بہت مارا ہے قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، مومنین، مومنات، سامعین اور ناظرین، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے ہم اس رب العزت کا بے حد شکر گزار ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم لوگ آج مسجد توحید میں اس سیمینار کو ہم لوگوں نے رکھا ہے. اور ہم علامہ صاحب کے بھی، علامہ انور علی نجفی صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ ہم لوگ کے بیچ میں، اور خاص طور سے آپ کا اسکیجول بھی ماشاءاللہ سے کافی بزی رہتا ہے، تو یہ کہ آپ ہم لوگ کے بیچ میں ہم لوگ کے لیے بہت یعنی باعث سعادت ہے. اور ایک چیز ہم صرف ایک نقطہ کہنا چاہیں گے کہ وہ یہ ہے کہ شخصی ہمارے لیے بھی بہت یعنی باعث افتخار یہ بھی ہے کہ ہم علامہ صاحب سے یہ گفتگو رکھیں، کیونکہ علامہ صاحب کے جو ایجوکیشن لیول ہے ماشاءاللہ سے ہم تو ان کے شاگرد کی طرح ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم یہاں علامہ صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. اور علامہ صاحب کے جو والد مرحوم آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب، ان کا جو کردار بر صغیر میں رہا ہے اور دنیا میں، وہ واقعاً اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. قبل اس کہ ہم لوگ آج کا جو موضوع جو ہے عصری چیلنجز اور دین، اس پہ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مقدمہ پیش کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ الحمدللہ یہاں ناروے میں مومنین کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت سے مومنین اسٹیبلش بھی ہو گئے ہیں اور اسٹیبلش یہاں ہو رہے ہیں. اور ناروے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو تقریباً یہاں کی جمعیت 5 ملین ہے پورے ناروے کی. اس میں سے 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ مسلمان ہیں، اور اس میں سے 30,000 تقریباً اہل تشیع ہیں. اور یہاں ناروے میں ہم لوگ کو حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی سہولیات ملے ہم لوگ کو. یہاں مثال کے طور پر آپ کے لیے ایجوکیشن یہاں فری ہے، حتیٰ یونیورسٹی میں آپ کو ایجوکیشن فری ہے. آپ اگر کہیں اور بھی پڑھنا چاہیں، کہیں خارج کہیں پڑھنا چاہیں تو یہاں حکومت آپ کی سپورٹ کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہاں ہاسپٹل بھی، جو ہیلتھ کیئر وہ بھی یہاں ماشاءاللہ سے فری ہے. اور سوشل ویلفیئر جو ناروے میں بہت ہی اسٹرانگ ہے. مگر اس کے باوجود ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مختلف چیلنجز ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں. اس میں سے دینی چیلنجز ہیں، جہاں خاص طور سے جوانوں کے بیچ میں ان کا اعتقاد کمزور ہو رہا ہے توحید پر، خدا پر، اسلام پر. اور بہت بار ایسا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ کا آفس میں جوان آ کے ہم لوگ سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگ خدا کو نہیں مانتے. کیوں مانا ہم لوگ خدا کو؟ تو اس پر ہم لوگ کافی ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حجاب کے لحاظ سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اور مختلف دینی مسائل ہیں. اور اگر ہم لوگ سوشل اسپیکٹ سے دیکھیں تو یہاں کچھ جوانوں کے بیچ میں ڈرگس بھی، یعنی کچھ جوان ڈرگس بھی استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو خاص طور سے آج کل کے وقت کے جو ویسٹرن سوسائٹی میں جو مسئلہ ہے LGBT کا، وہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کافی بڑھ رہا ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں بھی آ گیا. یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو بات، یہ ہم لوگ ہمارے گھر میں بھی آ گئی. تو اس لحاظ سے والدین کے لیے کافی مشکلات پیش آتے ہیں تربیت کے لحاظ سے خاص طور سے.
تو اس لیے جو پہلا سوال ہم جو آپ سے کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ دین میں تربیت کے اصول کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں تمام حاضرین مومنین اور مومنات کی خدمت میں، اور میرے لیے یہ سعادت ہے، اور معمولاً ہم اہل سنت علماء کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں پوڈ کاسٹ میں۔ یہاں یہ ہے کہ ایک تو شیعہ عالم اور پھر سید ہوں، اور پھر میں ان کو کم دیکھوں گا، میں آپ لوگوں کو زیادہ دیکھوں گا۔ ماشاء اللہ۔ میرا مخاطب آپ زیادہ ہوں گے اگر آپ اجازت بسم اللہ بسم اللہ۔ تو میں پھر تھوڑا سا عوامی لیول پہ آ کے بات کر سکوں گا، یعنی سطح عموم پہ آ کے میں آپ کی طرف بات کروں گا تو پھر بات کی وہ لیول بالکل الگ ہو جائے گا۔ جیسے یہ پہلا سوال ہے، اس کا ایک اکیڈمک جواب ہے، میں ادھر دیکھوں گا تو وہ والے جواب دینا شروع کروں گا، میں ادھر دیکھوں گا تو میں اس کی ایکو ذرا بڑھ گئی ہے۔ اکیڈمک ابحاث میں نہیں جائیں گے، اور کہ ہم اس کی اقسام بیان کریں اور اس میں جو علماء نے فلاسفرس نے باتیں کی ہیں ان کو یہاں بات کریں، اس کا میرے خیال میں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اگر اجازت دیں تو ایک حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی ان دنوں میں نہیں سنی، پچھلے سال سنی ہے تو میں دوبارہ سناؤں گا، اگر ان دنوں میں سنی ہے تو میں اس کو نہیں سناؤں گا۔ ابا سلط جو خادم ہیں امام کے پاس آتے ہیں، اور رمضان آنے والا ہے، یہی ایام ہے، آخری جمعہ ہے، اور وہ آ کے سوال کرتا ہے۔ یہ اگر ان دنوں میں یہ روایت ہوئی ہے تو ہم دوبارہ ذکر نہیں کرتے، ہو چکی ہے، جمعہ میں صرف ہوئی بسم اللہ، مگر مومنین کچھ نہیں آئے تھے تو اس میں اچھا پھر میں مختصر کر دوں۔ نہیں بسم اللہ بسم اللہ، جمعہ میں ہوئی ہونی چاہیے، مجھے اندازہ تھا کہ یہ اگر ہوئی ہے تو تکرار نہ کریں۔ نہیں بسم اللہ، اس کو جو تھوڑا چھوٹا سا حصہ لیا تھا۔ اچھا ہاں تھا بس بالکل روایت کے اوپر، فتدارک فیما بقی منہ تقصیرک فیما مضی منہ، جتنا رہ گیا ہے رمضان سے پہلے۔ دیکھیے ہمارا یہ ہے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو ہم رمضان میں اچھے ہو جائیں گے، کچھ تو شاید ابھی کچھ اور بھی گناہ کر لیں کہ رمضان میں نہیں کرنا تو یہ ایام میں ان میں کچھ ٹھیک۔ یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تقصیر، کوئی قصور اگر مقصر ہو تو اس کو ابھی تدارک کر لو۔ یہ بالکل الگ کانسیپٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ یہاں پر آج کے سیشن سے بھی اس ایک جو وہ ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، وہ علیک باقبال علی ما یعنیک، جو تم سے مربوط ہے چیزیں ان کی بحث کرو، جو تم سے مربوط نہیں ہے ان کی بحث مت کرو۔ ابھی کچھ جوان آئے تھے، ان کے ساتھ ہم کافی بیٹھے بھی رہے لیکن کہیں بھی نہیں پہنچے۔ 2-4 گھنٹے کی بات کے بعد جب کہیں بھی نہیں پہنچے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوتا ہے مولانا، ہم کہیں بھی نہیں پہنچتے۔ میں نے کہا اس لیے کہ جو آپ کے کام کی باتیں ہوتے ہیں وہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جن چیزوں سے آپ کو کوئی ربط نہیں ہوتا وہ ساری چیزیں آپ ادھر حل کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو امام کہہ رہے ہیں علیک بالاقبال علی ما یعنیک، جن چیزوں کو آپ سے تعلق ہے ان چیزوں کی طرف آؤ جن کا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ بھی کرتے ہوں گے، ہم لوگ باہر باقی جگہوں پہ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹکس کو پاکستان والوں سے زیادہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ فالو کرتے ہیں، ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ما لا یعنیک ہے، یہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی کام نہیں۔ وہ اکثر من الدعاء، رمضان میں زیادہ دعا نہیں کرو، رمضان کے آنے سے پہلے زیادہ دعا کرو۔ میں حدیث بس تبرک اور تیمم کے لیے میں نے پڑھنی تھی، میں نے اتنی پڑھ لی۔ آپ جب اس مسجد میں آ رہے ہیں، میں بھی تیار ہو کے آیا ہوں، میں باہر سے اس طرح نہیں آیا تھا، اور کسی بھی مہمانی میں آپ آتے ہیں تو صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں، نہا دھو کے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ ابھی کل سے ہم اللہ کی ضیافت میں جا رہے ہیں، اگر کوئی گندا آ جائے نجاست میں، معذرت چاہتا ہوں لفظ اچھا نہیں ہے، آپ اس کو ادھر سے اندر نہیں آنے دیں گے،
آپ اسے باہر نکالیں گے. جاؤ پہلے تطہیر کر لو, تمہارے کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی. جب آپ اپنی ضیافت میں کسی گندے کو نہیں آنے دیتے تو اللہ کی ضیافت میں کوئی آلودہ شخص کیسے جا سکتا ہے؟ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آلودہ اللہ کی ضیافت میں نہیں جا سکتا تو پھر یہ جو آلودہ ہیں یہ کہاں جائے؟ تو اگر آپ نے یہاں بنایا ہوا ہو کہ آپ نے ادھر آنے سے پہلے, ہمارے کچھ مسجدوں میں ہے پاؤں دھونے کے لیے پانی رکھتے ہیں, وہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں اپنے پاؤں اس سے پہلے دھو لو پھر اندر آؤ. اگر کوئی سسٹم ہو, رمضان آنے سے پہلے کہا جا رہا ہے علیکا باکثار الدعاء والاستغفار, دعا زیادہ کرو اور استغفار کرو. جسمانی مادی طور پر اگر ہم کمزور ہو گئے ہوں, ہم مثال شخص مریض ہوتا ہے, اس کے بعد ریکوری میں ٹائم لگتا ہے, آپ کو ہفتے 2 ہفتے مہینے 2 مہینے جا کے آپ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. معنوی دنیا میں یہ آنن فآن ہو جاتا ہے, ایک استغفر اللہ بالکل پاک ہو گئے. یعنی اللہ کی ضیافت میں آنے کے لیے اب یہ نہیں سوچنا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, میں نے ایک توبہ کرنی, میں بالکل پاک ہو کے اللہ کی ضیافت میں آ گیا. اب ہم آگے آپ کی ضیافت میں, آپ کے سوال پہ. تربیت کیا ہے؟ ہم نے کہا اس میں ہم نہیں جاتے جو اکیڈمک ابحاث ہے. جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ بہت مشکل دنیا میں ہیں اور یہاں پر تربیت کے بہت زیادہ ایشو ہیں. آپ کو شاید پتہ ہو ہم لوگ آپ سے زیادہ مشکل میں ہیں. یہ سارے ایشوز ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہیں. اس پہ ایک اور بھی ہے, سونے پہ سہاگا, آپ کو احساس ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہے, بالکل احساس ہی نہیں. اس لیے کہ ہم تو اسلامی ملک میں ہیں جہاں نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہیں. ہمارا خیال ہے ہم اسلامی ملک میں ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہاں بچہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. وہاں ہمارے بچے خدا کو نہیں مانتے لیکن آ کے کہتے بھی نہیں. بھائی آ کے کہہ دے تو پھر بھی علاج ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ابھی ہمارا بچہ بھی یہاں رہتا ہے, مغرب میں رہتا ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا. ہمارے والدین کو اس بات کا احساس پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ بہت اچھی حالت میں ہیں, یہ ایک اچھی خبر ہے, ہم سے آپ بہت بہتر ہیں. تو جیسا بھی والدین کے بارے میں آپ نے کہا ہے, اور یہاں یعنی ناروے میں یا ویسٹ میں تربیت کرنے کے لیے والدین یا معلم جو یہاں مدرسے میں ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مثلاً ہم لوگ بہتر حالات میں ہیں, مگر والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے یہاں ناروے میں جو ایشوز ہیں, ٹھیک یا ہے, ویسٹرن میں جو ویسٹ میں جو ایشوز؟ اچھا, میں کیونکہ آپ کو جب میں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے زیادہ برے حالات میں ہیں تو پھر ہم جنرلائز بات کر سکتے ہیں. ہمیں یہ الگ کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ویسٹ میں بہت برے حالات ہیں یہاں کیا کریں, ایسٹ میں تو پھر بھی چیزیں بہت اچھی ہیں. صحیح ہے. تو ہم سب ایک جیسے ایک ہی اس میں ہیں, گلوبل ولیج میں ہیں, تو سب کے مسائل مشترک ہیں. تو پھر بھی آپ اپنے بتائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس طرح بھی بات کر لیں گے, لیکن ابھی ہم جنرلائز بات کریں گے. یہ سب جگہ کا مسئلہ ہے. ہمارا سیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں تربیت اولاد ہوتے ہیں. بالکل. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں, کبھی تربیت والدین پہ پروگرام ہوا ہے؟ جی, تربیت والدین ہونی چاہیے نا. بالکل. والدین کی تربیت ہوگی تو وہ اولاد کی تربیت کریں گے. ہم تربیت والدین کرتے ہی نہیں. ہمیں تربیت والدین کرنی ہے. ایک تعلیم بہت اہم ہے, اور
انشاءاللہ یہاں ایجوکیشن اگر فری ہے اور ہائر ایجوکیشن بھی فری ہے, آپ باہر جا کے ایجوکیشن لیتے ہیں وہ بھی فری ہے, تو اسے اویل کرنا چاہیے. اس نعمت سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہاں کے مومنین بہت پڑھ لکھ جائیں اور آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ پڑھائی میں آگے نکل جائیں. یہ سب اپنی جگہ. آپ کے یہاں فری ہے, ہمارے یہاں فری نہیں ہے. فری ہونے کے باوجود بھی آپ کے یہاں تعلیم پہ خرچ تو ہوتا ہے. آپ بچے کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کاپی خریدتے ہیں, کتابیں خریدتے ہیں, یا وہی پتہ نہیں فری ہوتی ہے. وہ بھی فری ہے. یونیفارم بھی فری ملتا ہے. یہاں یونیفارم نہیں ہے. یونیفارم بھی نہیں ہے. کپڑے تو آپ پہناتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تعلیم پہ یا آپ خرچ کرتے ہیں یا آپ کی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مفت میں تو تعلیم نہیں ملتی. ٹھیک ہے, ایک بچے کے اوپر آپ کا خرچ ہو یا گورنمنٹ کا خرچ ہو, تعلیم پہ ہر جگہ مختلف ہے. $1,00,000 سے لے کے $1,000,000 تک خرچ ہو جاتا ہے اگر کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے. ہمارے ہاں تعلیم و تربیت ہے. تربیت پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں ذرا نکال لیں آپ. سبحان اللہ. ہم تربیت پہ خرچ کرتے ہیں, خرچ کرتے ہی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ تربیت نہیں ہوگی. 2 4. جس طرح تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, چاہے ہم کریں چاہے ہماری گورنمنٹ کرے, اسی طرح تربیت پر خرچ ہونا چاہیے. تعلیم کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی ہوئی, تربیت کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی ہوئی ہے. تو ہمیں اس پہ خرچ کرنا پڑے گا. تو آپ کہیں گے ہم لوگ اس تربیت پہ خرچ کریں, ہم لوگ کس طرح اس تربیت پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ کے کون سے سجیشن ہوں گے, کون سے نصیحت ہویں گے ہم لوگ کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ پتا ہو کہ یہ بھی ایک خرچہ ہے. ٹھیک ہے نا, بیٹی والوں کو پتہ ہے شاید یہاں جہیز وغیرہ بھی نہیں ہوگا, اگر گھر میں بیٹی ہے تو شادی آنے والی ہے, اس پہ خرچہ ہے, کچھ بچانا ہے, کوئی بندوبست کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو بچہ اگر آ گیا ہے تو اس کی تربیت بھی کرنی ہے, اس پہ بھی خرچ ہوگا. یہ پتہ ہو تو آدھے مسائل یہیں حل. دیکھیے آج کل بچہ بھی اگر مریض ہو جائے تو اس کو بھی آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے ہیں. بالکل. تربیت کے لیے بھی پھر کوئی اسپیشلسٹ ہونے چاہیے. تربیت پہ جب آ گئے تو آپ کیا کہتے ہیں, میں پہنچا تو آپ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ. آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کوئی اس پہ کام کیا ہوا ہے, تم اسپیشلسٹ ہو اس فیلڈ کے یا نہیں ہو. جیسے کوئی بھی آ جائے, ڈاکٹر کوئی آ جائے, آپ اس کو بٹھا کے ہارٹ پیشنٹ دکھانا تو شروع نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے پاکستان سے, فرض کہہ رہے, یا آپ کے یہاں سے ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آ جائے, پہلے پوچھیں گے کہ تمہاری اسپیشلٹی کیا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے اس لیے اس پہ خرچ نہیں ہے, کیونکہ خریدار نہیں ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے, اس لیے سپلائی بھی نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, یا 2 4 فیملی مل کے یا 10 فیملیاں مل کے ایک مربی کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. آن لائن کریں یا فزیکل یہاں بلا کے کریں, اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے اسلام آباد میں, مجھے آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا میں کسی کے پلاٹ لیکن مجھے یہ پتا ہے اوورسیز کے بہت ہیں. ہمارے ہاں جب وہ بکتا ہے تو اوورسیز کا الگ سے پورا وہ سیکٹر الگ بنتا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اوورسیز, کہتے ہیں ان سے ڈالر ملتے ہیں, انہیں اگر کہیں نا یہ اوورسیز سیکٹر ہے تو وہ زیادہ پیسے دے دیتے ہیں. ہوتا وہی ہے, پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے. وہ جو آپ اس پہ خرچ کیا ہوا ہے تو ادھر خرچ کرنا پڑے گا. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, کو بہت زیادہ امیر فیملی بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مربی چاہیے, میرے بچے جوان ہو رہے ہیں 2 4 سال 5 سال کے بچے ہیں, کہ کوئی بندہ ہو یا بندی ہو وہ آ جائے اور اس کو جتنے پیسے دینے پڑتے ہیں $1,000 $2,000 $5,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں, میرے ان 2 بچوں کی تربیت کرتے نہیں. اچھا کتنے کیسز ہیں دنیا میں کہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے $4-5,000 کا بندہ رکھا ہوا, کتنے کیسز ہیں؟ بہت کم. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں. کر سکتے. کیوں نہیں کرتے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں, تربیت ایسی ہو جائے گی.
تربیت ایسے نہیں ہوگی, کچھ خرچ کرنا پڑے گا. آج صرف اتنا کر لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, پھر آپ لوگوں کو خرچ کرنا ہو تو پھر ہم بتائیں گے کیسے خرچ کرنا ہے. جزاک اللہ. آج ہم لوگ کے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کے بیچ میں یہ جو ٹیبلیٹس ہیں, فونز ہیں, سوشل میڈیا ہمارے بیچ میں ہے, اس کا بھی تو امپیکٹ اور افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے جوانوں پر, ان کی آئیڈینٹی پر. تو اس میں کیا کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے, یا خاص طور سے کیونکہ ہم لوگ کی آئیڈینٹی کو چیلنج کر رہا ہے جو سوشل میڈیا میں کانٹینٹ ہے, تو اس میں کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے, اور والدین کا کیا رول یہاں اس میں ہونا چاہیے؟ اچھا, تربیت پہ تھوڑا سا میں اور جی بسم اللہ, بسم اللہ. مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں, بسم اللہ, بس ٹائم ہے, بسم اللہ. کتنا ہے آپ بول بسم اللہ. ہم کا گھنٹہ ہے, 2 گھنٹے. اچھا نہیں, ہمارا ٹائم اصل میں اذان کے جب ہو جائے گی تو ٹائم ختم ہو جائے گا نا. اچھا بس ٹھیک. اچھا ویسے آپ نے جو پریزنٹیشن دی اس میں یہ تھا کویشچن آخر میں, میں اگر میرا بس چلے تو میں ابھی 7 کویشچن لینے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آخر میں یاد نہیں رہتا, میں ٹیکسٹ کریں فلان کریں, اگر ٹائم ہے تو ساتھ جو بھی جیسے کہتے ہیں دوسرا مائکرو فون وہ نکال لیتے ہیں اگر سوال ہو تو ساتھ جس کا کویشچن ہو وہ ساتھ کر سکتے ہیں. ابھی وہ سوشل میڈیا پہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. جی. ہمیں اگر پتہ چلے تھوڑا سا, میں ماہر نہیں ہوں تربیت کا, اس کے باوجود صرف تھوڑا سا ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے تربیت کرنی کس طرح ہے. جیسے ہم نے کہا والدین کی تربیت ہونی چاہیے. ہم اکثر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو تربیت نہیں ہے, ضد تربیت, تربیت کے خلاف ہے. آپ نے جب پوچھا تھا نا والدین کیا کریں, میرا جی چاہ رہا تھا کہوں والدین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں, اس لیے کہ وہ تربیت کم کرتے ہیں اور خراب زیادہ کرتے ہیں. مائیں ان میں آگے ہیں. اچھا, اور پھر جو ہماری دیسی مائیں ہیں وہ ماشاءاللہ اور آگے ہیں. اور آپ بے شک یہاں پیدا ہوئے ہوں, یہیں پلے بڑے ہوں, آپ میں وہ دیسی پن کہیں نہ کہیں مخصوصاً ان چیزوں میں آ ہی جاتا ہے. دیکھیے 3 چیزیں, ایک کردار ہے, آپ کا عمل ہے, کام ہے. ایک آپ کی سوچ ہے, تفکر ہے, تعقل ہے. اور ایک آپ کی پسند ہے, ناپسند ہے. آپ کو کچھ چیزوں سے محبت ہے, کچھ چیزوں سے نفرت ہے. یہ 3 چیزیں نوٹ ہو گئی. کیا ہیں؟ بہت, مجھے اتنا تیزی سے یاد نہیں, آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ. ٹھیک, اب ہم جب تربیت کرنے جا رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں سے کس کو فوکس کرتے ہیں؟ ان 3 میں سے ہم کس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ کیا تربیت کرتے ہیں ہم؟ کردار, یہ نا, نماز پڑھو, حجاب کرو, یہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا, ہمارا دین کیا ہے, یہ ہمارا دین ہے, اور ہم نے کردار سازی کرنی ہے. میرا خیال اگلا ٹاپک بھی کسی اس کا یہی ہے نا, رمضان میں کردار سازی, یہی ہوگا. ٹھیک, چلیں, آپ لوگ بھی کردار پہ کام کرتے ہیں, آپ نے ہمیں بھی یہ کہا ہے کردار پہ کام کر. اب ہمارا کردار جیسا بھی ہو, کام ہم نے کردار پہ کرنا ہے. ٹھیک, اب ان 3 چیزوں میں سے کردار پہلے ہے یا سوچ پہلے آتی ہے؟ پہلے وہ سوچتا ہے, پھر جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک, ہم بچے کی سوچ پہ کام کرتے ہی نہیں ہیں, اس کے کردار پہ کام کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹھیک, اس کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک, بلکہ اس کو اس کردار سے نفرت ہو جائے گی. میں پاکستان میں PTV پروگرام کر رہا تھا, 2 اہل سنت علماء تھے, ایک میں تھا, تو ایک اہل سنت عالم نے کہا کہ نہ جانے یہ کیا وجہ ہے, بچے یا تو بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں یا ریٹائر ہونے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں, جو باقی زندگی ہے اس میں وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. میں نے کہا تم اس کی وجہ.
کہتے ہیں وہ کیسے؟ جب بچہ جب تمہارے پاس قرآن پڑھنے آتا ہے تم اسے اتنے ڈنڈے سے مارتے ہو، اتنی سختی کرتے ہو، اتنی قرآن سے اس کو نفرت دلا دیتے ہو کہ وہ اپنی پوری جوانی پھر مڑ کے قرآن کی طرف نہیں آتا. جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. تو ان میں سے ایک مولانا نے کہا ہاں جب میں بھی حفظ کرتا تھا، بچہ تھا، تو مجھے بھی بہت مارا ہے قاری صاحب نے. اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ قاری صاحب جہاں جہاں ڈنڈا ماریں گے وہاں قرآن جو ہے قیامت کے دن وہاں سے نور پھوٹے گا. ٹھیک ہے نا؟ کہا یہ ہمیں کہا جاتا تھا. کہا پتہ چلا وہاں سے پھٹکار برسے گی. تو ہم یہ قاری صاحب، اچھا اس میں ابھی آپ لوگ بھی شامل ہیں. آپ لوگ اگر آن لائن پڑھا رہے ہیں تو بھی شامل ہیں. آپ نے آن لائن بھی یہی قاری رکھے ہوئے ہیں کیوں بیش؟ مجھے پتہ ہے ویسٹ میں جو ہمارے وہاں قاری پڑھا رہے ہیں یہاں پہ وہ یہی ہے، اور والدین کو پسند بھی یہی ہے. ایسا قاری جس کو دیکھتے ساتھ ہی بچے سہم جائیں. بچوں کو ہم تعارف کیا کراتے ہیں؟ خدا کا ڈراتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں ویسٹ اور ایسٹ، ویسٹ ایسٹ کوئی نہیں ہے. میری اپنی بچی چھوٹی سی 3 سال کی تھی، تازہ بولنا شروع کیا تھا. اس کی ماں نے اس سے کہا یہ نہیں کرو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اس نے دیکھا، کہا ماما یہ اللہ کون ہے جو ایک تو ہمارے گھر بغیر اجازت کے آ جاتا ہے اور پھر ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے؟ اس کو نہ آنے دو. بچہ بولے، یہ سب بچوں کے چل رہا ہوتا ہے، بولتے کم ہیں. آپ جو ہم تعارف کراتے ہیں ایک ایسے خدا کا جس سے ڈرنا چاہیے، ایک ایسا خدا جو ہمیشہ ناراض ہوتا ہے. خوش کون ہوتے ہیں؟ ماما بابا میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کون زیادہ خوش ہوتا ہے بچے کی کامیابی. خوش ہم ہوتے ہیں، ناراض خدا ہوتا ہے. خدا نے اپنا تعارف کیا کرایا ہے؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدھر ہے ڈرنے والی بات؟ پھر سورہ حمد جو واجب ہے، سورہ حمد میں ڈرنے والی بات کہاں ہے؟ اب آپ لوگوں سے سوال ہے، سورہ حمد میں ہے ڈرنے والی کوئی چیز؟ جی قیامت کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قیامت ڈرنے والی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جی نہیں، کس کے لیے نہیں؟ میں تو ڈروں گا نا. آپ نہ ڈریں، میں تو ڈروں گا. مجھ جیسا کوئی انسان ہو تو میرے لیے تو خوف کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے، میرے لیے بھی کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ تعبیر کیا ہے قیامت کے لیے؟ خدا نے کیا کہا ہے؟ نہیں، سورہ حمد میں سورہ فاتحہ میں قیامت کا ذکر کیسے کیا؟ مالک یوم الدین. ٹھیک، یہ ٹیبل اگر میری ہے اور دھوپ میں پڑی ہو، بارش میں پڑی ہو، مجھے درد ہوگا، میں اٹھا کے اندر لے آؤں گا. اگر میری نہ ہو میں گزر جاؤں گا، مجھے پرواہ کوئی نہیں. میں جتنا بھی گناہ گار ہوں، جیسا بھی ہوں، خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں. سبحان اللہ. اس میں جتنا پیار ہے نا شاید کسی اور جملے میں. کہ قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا، لیکن حساب لینے والا کون ہے؟ تیرا مالک ہے، تو مملوک ہے، میں تیرا خیال کروں گا. سبحان اللہ. تو سوچ کو بدلنا ہے. سوچ کے بغیر آپ کردار نہیں بدل سکتے. ہم 3 چیزیں کہی تھی شاید، نہیں؟ کردار، سوچ، پسند ناپسند، محبت نفرت. محبت پہلے ہے یا سوچ پہلے ہے؟ محبت. ابھی آپ میں سے کچھ کو یہ سیشن بہت بورنگ لگ رہا ہے.
نہیں آپ ان میں سے شاید نہیں ہوں گے, کچھ کو لگ رہا ہے آپ کو باقیوں کے ذہن کا کیا پتا ٹھیک ہے, کچھ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا, ایک کو بہت اچھا لگ رہا ہے یہی بات, دوسرے کو بہت برا لگ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ پسند ناپسند, محبت نفرت. آپ کو اگر محبت ہے تو آپ کو وہ چیز اچھی لگتی, اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی. تربیت میں اگر ہم یہ کام کر لیں تو یہ تقریباً اگلے سوال کا بھی جواب یہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت پہ کام کرنا ہے. بے شک. قرآن سے مثال دیتا ہوں, میں مختصر کروں گا, ویسی آیتیں پڑھوں اس کو تفصیل بتاؤں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. حضرت یوسف کے قصے میں جو مصر کی خواتین تھی, انہوں نے زلیخا کے بارے میں کیا کہا؟ کتنی احمق خاتون, کوئی غلام پہ بھی کسی کا دل آتا ہے. اس کی انہوں نے خوب مذمت کی کہ کتنی عجیب سی خاتون ہے. زلیخا نے کیا کیا؟ یوسف کا دیدار کرا دیا. جب انہیں بھی محبت ہوئی تو پھر کیا کہنا شروع کیا؟ یہ تو انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے. اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے, پتہ ہی نہیں چلا. اس کے بعد کسی نے زلیخا کو کہا احمق ہے؟ ابھی بھی غلام کی عشق میں تھی نا. کیوں؟ وہ غلام سے محبت ہو سکتی تھی, غلام اتنا خوبصورت تھا. اگر محبت ٹھیک ہو جائے تو سوچ بھی ٹھیک ہو جائے گی, کردار بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس پہ کام نہ کریں, اگر آپ کام نہ کریں دوسرے کام کریں گے, وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان چیزوں سے محبت کرائیں گے جو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن محبت کرائیں گے. اس دنیا سے زیادہ بے وفا کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے؟ لیکن پھر اس دنیا سے اتنی محبت کیوں ہے؟ بے وفا سے تو محبت نہیں ہوتی. جی جی, بنائی تو اللہ نے کیا بنایا ہے, بڑا شاہکار بنایا. اس دنیا سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز خدا نے بنائی نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے جتنے ابھی پلانٹ دیکھے ہیں, جتنی گلیکسیز دیکھی ہیں, اس میں اس دنیا جیسی خوبصورت کوئی پلانٹ ہے ہی نہیں. بنایا تو خدا نے بہت خوبصورت ہے, لیکن ہے بے وفا. جی وہی کیوں ہے رغبت, یہ سوال یہ ہے. بے وفا سے تو رغبت نہیں ہوتی نا, تو یہ اس سے کیوں رغبت ہے؟ وہی کیسے ڈالی گئی, کیوں ڈالی گئی, یہ بتا رہے ہیں نا. بے وفا سے تو رغبت نہیں ہو سکتی, اس کے لیے اتنی رغبت کہاں سے آئی؟ وہ خوشنما اگر خدا نے بنایا تو یقیناً بنایا. ٹھیک ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے آگے کا یعنی مجھے, میں اپنے اوپر لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے, لیکن میرا حال بھی وہی ہے جو سب کا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا ذکر بہت زیادہ ہے. ہم صبح و شام دنیا کا ذکر کرتے ہیں نا. جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, وہ جتنا بے وفا ہی کیوں نہ ہو. وہ جو ذکر کہتے ہیں نا, ذکر کرو, ہم اٹھتے بیٹھتے اس کی گاڑی یہ ہے, اس کا جاب یہ ہے, اس کے گھر میں پتہ نہیں کارپیٹ یہ لگ گیا ہے, فرنیچر وہ آ گیا, سارا ذکر صبح و شام ہمارا دنیا کا ذکر ہے. جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اگر یہاں اس کو تربیت میں اس کو ٹھیک کر لیں, اس پہ کام کرنا شروع کر لیں کہ ہم نے اس محبت کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ سے محبت, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا, ہماری امام بارگاہوں میں اس پہ کام ہوتا ہی نہیں, حب اللہ پہ نہیں ہوتا, محبت اہل بیت پہ ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کی محبت پہ کام نہیں ہوتا. چلیے ہم ابھی اگلے سوال پہ چل جائیں, نہیں تو اسی سوال پہ ٹائم ختم ہو جائے. جی جی, وہ اگلا سوال اسی کے آپ نے اس پہ تھوڑا سا جواب تو دیا, اشارہ کیا سوشل میڈیا کے لحاظ سے. سوشل میڈیا, ہاں جی جی جی, ٹھیک ہے. تو یہ اب کہ اس کا ذکر کر رہے تھے, حب دنیا کے لحاظ سے جتنا زیادہ تکرار ہوتا ہے اس کے بارے میں, اور سوشل میڈیا میں بھی اس چیز پہ بہت فوکس ہے.
تو ہم لوگ کے جوان اپنے شناخت کو کس طرح یعنی مینٹین رکھ سکتے ہیں, اپنا آئیڈینٹی کس طرح مینٹین رکھ سکتے ہیں جبکہ ان کے سامنے یہ سب اویلیبل ہے, خاص طور سے جو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ریلس پہ جو آج کل جو ویڈیوز یہ سب آ رہے ہیں, تو کیا ہم لوگ ان کو نصیحت دے سکتے ہیں اور والدین کو کیا کرنا چاہیے اس ایشو میں؟ یہاں آئیڈینٹی کرائسس جو ہیں اس میں معمولاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی شناخت تھی جب ہم اپنے ملکوں سے یہاں سے آئیں, جو نسلیں یہاں جوان ہو رہی ہیں وہ اپنی شناخت کھو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو شناخت کا مسئلہ ہے. یہ جو ہم یہ جملہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میں بھی تو سیکھ کے جاؤں جب اتنے دور آیا ہوں تو, کہ نہیں؟ یہ آئیڈینٹی کرائسس کا کیا مطلب ہے؟ آئیڈینٹی کیا ہے جس کا آپ کو خوف ہے کہ یہ شناخت ہم سے چھن رہی ہے, وہ شناخت ہے کیا؟ ثقافتی شناخت کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا سا جب تک آپ واضح نہ بولیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا کلچر اور جو ہماری ثقافت, جو ہمارا رہن سہن ہمارے اوریجن کنٹری میں ہے, وہی یہاں کے ناروے آنے کے بعد بھی ویسے قائم ہے. جو شناخت ختم ہو رہی ہے اسے اسلامی شناخت یا اسلامی روایت پر نہیں ہے, اس سے ہمارا وہ کلچر ہے جو ہم پچھلے ملک میں چھوڑ کے ہیں. اگر میں پاکستانی شلوار قمیض میں ہوں, میرا بچہ بھی شلوار قمیض میں ہے. یہ مراد ہے. اس سے بھی دو اوپینین ہیں. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم نارویجن مسلم آئیڈینٹی کیسے کرا سکتے ہیں. یوتھ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناروے میں مسلم آئیڈینٹی میں کیسے کریں, اس کو کیسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ دو ہو گئے. کوئی اور بھی ہے؟ مائک کے بغیر بھی آواز آ رہی ہے. شلوار کرتا پہن رہے ہیں تو وہ ثقافت ہے, اور وہ ہماری ثقافت. اگر ہم شلوار کرتا یہاں نہیں پہنیں گے تو ثقافت ہم سے چھن جائے گی. میرے خیال میں یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے. صحیح ہے, لیکن لباس کا تعلق ثقافت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شناخت ختم ہو رہی ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی کیا مراد ہے؟ ان کی مراد جو ہے وہ اس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہو گیا. آپ کی اپنی کیا مراد ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی شناخت ختم ہو رہی ہے. آپ چاہیں یہاں پہ 4 جنریشن کے بعد بھی رہیں گے, آپ یہاں جیسے نہیں بن سکتے. آپ کو کبھی یہ آپ نے جیسا نہیں کہیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سوال اتنا ریلیونٹ ہے کہ آپ کی شناخت بدل رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے. صحیح, ٹھیک. ہم لوگ اگر اس پہ چھوٹا سا کامنٹ منگا کرتے ہیں, یہاں اگر ہم لوگ دیکھیں جوان جو آتے ہیں مسجد میں, وہ لوگ بہت مشکل سے احساس کرتے ہیں, مشکل سے جی رہے ہیں. کس طرح کہ گھر میں ان کی کوئی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اسکول میں جا کر ان کی ایک دوسری پرسنالٹی ہوتی ہے, کام میں جا کر ایک تیسری پرسنالٹی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ان کی آئیڈینٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ہے, ان کا رول کیا ہے, ان کی آئیڈینٹی کیا ہے. تو اس لحاظ سے کہ کیونکہ یہاں بھی اسکول میں جا رہے ہیں, یہاں کی جو سوچ اس کی طرح تو وہ ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. جو والدین کی جو مثلاً انڈیا پاکستان سے جو یہاں ہیں مثال کے طور پر, وہ شاید بچوں میں وہ سوچ وہ نہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم سمپل سا ایگزامپل دیکھیں, بزرگوں میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کا ہاں بہت جاتے تھے, یعنی دعوت بہت عام تھی. جو یہاں ناروے میں جو پلے بڑھ رہے ہیں ان کے یہاں دعوت کا کلچر بہت کم ہے. یعنی اگر کسی سے آپ کو ملنا ہے, بھائی بہن میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے بھائی یا بہن سے ملنا ہے تو 3 مہینے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. ہم لوگ جب کہ انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے لوگ ایک دوسرے کے گھر, ایک سمپل سا ایک ایگزامپل ہے. تو اس طرح کے ہم لوگ کے جوانوں میں کافی ایشوز یعنی ایگزسٹ ہیں. جو جوان مثلاً 2 کلچر کے بیچ میں ان کا ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا ایک پاؤں اس کلچر میں بھی, ایک پاؤں اس کلچر میں بھی ہے. تو جی معذرت سے سوال اور کوئی بہت ہاتھ اوپر تھے ہم نے, تو پلیز مائکروفون کے اندر آپ لوگ بولیں کیونکہ ساؤنڈ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, تو وہ آگے جب جا کے پروڈکشن پہ ہوگا تو اس میں بھی سوال آئیں گے. نہیں, میرا مطلب یہ تھا کہ بچے جو یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں, جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. نارویجن بچے اور پاکستانی بچے مطلب بچے ہوتے ہیں, وہ آپس میں دوست ہیں. لیکن جب بچے تھوڑے ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہاں کے جو معاشرہ ہے وہ ان کو قبول نہیں کرتا. اگر وہ مسلمان بھی ہیں ساتھ تو پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نہ یہ معاشرہ ہمیں قبول کرتا ہے, نہ ہم پاکستانی ہیں, نہ ہم نارویجن ہیں, تو ہم کیا ہیں. یہاں پہ آ کے ان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوا کہ کپڑوں کا, قمیص شلوار کا سلسلہ وہ تو واضح ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ ہم زیادہ نہیں بولتے.
ایک یہ ہے کہ پچھلی جنریشن اور اس جنریشن میں فرق ہے، یہاں ہے تو ہمارے ہاں بھی ہے، ہم بھی نہیں ملتے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، ہم بھی نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہم سے مراد میں ابھی پورے معاشرے کی نہیں کہا تھا، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. ہم آج سے 20 سال پہلے جس طرح ملتے تھے ابھی اس طرح نہیں ملتے. آپ 3 مہینے کہہ رہے ہیں، ہم لوگ ایک ہی شہر میں رہ کے 6 مہینے بھی نہیں ملتے. یہ دنیا میں ایک چینج آ رہا ہے. وہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاں ایسا ہو گیا. اچھا، مجھے یہاں کا نہیں پتا. ایک مولانا جا رہے تھے ویسٹ میں، انگلینڈ جا رہے تھے، تو وہ مجلس پڑھنے سے پہلے میرے پاس آیا کہ بھئی تو وہاں رہا ہے تو مجھے بتا وہاں جا کے میں نے کیا کہنا ہے، کیسے خطاب کرنا ہے، وہاں پہ کراؤڈ کیسا ہوگا. میں نے کہا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کسی دیہات میں تم نے کوئی تقریر کی ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا جو وہاں اس دیہات میں تھا نا 10 سال پہلے، ویسا ابھی تجھے UK میں ملے گا. تو ہم وہ ایک مائنڈ سیٹ آیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا وہیں رک گئی ہے اور ہم نے بھی اسی کو آگے چلانا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، ایک آداب ہے، ایک عقائد ہے. آداب نے تبدیل ہو جانا ہے، رسومات نے تبدیل ہو جانا ہے، عقائد نے تبدیل نہیں ہونا. ہم خلط کر جاتے ہیں اور سارا زور ہم کہاں لگاتے ہیں؟ ان رسومات اور آداب کو تبدیل نہ ہونے پہ سارا زور لگا دیتے ہیں. ساری پرابلم ہم خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو اصل شناخت ہے وہ شناخت کیا ہے؟ کہ ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. بے شک. انسان کے بعد، انسان سب ہے نا، انسان کے بعد جو ہماری شناخت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. کچھ انسان ہیں وہ ان کی شناخت یہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بندر کے اولاد ہیں، وہ ان کی شناخت. ہم کہتے ہیں ہم خلیفۃ اللہ ہیں اور نبی کی اولاد ہیں. جو بنیادی فرق ہے. اگر ہم اپنی شناخت کو ایک الہی انسان اگر کہوں میں اسے لیں تو یہ شناخت ہم اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر آپ بچے کو کہیں کہ تم یہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں ہو، یہاں کے مطابق لباس پہنتے ہو، یہاں کی زبان بولتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. تمہاری شناخت یہ نہیں ہے کہ تم نے اس لہجے میں فلاں زبان بولنی ہے جو میں بولا کرتا تھا. تمہیں بھی گلاب جامن ہی پسند آنا چاہیے. یہ کوئی ہمارے نہ ثقافت ہے، نہ کوئی شناخت ہے، نہ کچھ، یہ کچھ بھی نہیں. یہ جو اصل شناخت ہے، دیکھیے ہم کہتے ہیں ہم بہت مشکل معاشرے میں، یہاں ہم تربیت کیسے کریں؟ رسول خدا نے جس معاشرے میں تربیت کی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، زمانہ جاہلیت، اس کی نسبت ابھی آج کا زمانہ کتنا اچھا ہے، آج کا ماحول کتنا اچھا ہے. اس میں رسول اللہ نے، ائمہ نے بنائے نہیں بنائے بندے. میں نے نہیں دیکھا کبھی یہ گلہ کیا ہو رسول نے یا کسی امام نے کہ میں ان کی کیسے تربیت کروں، یہ لوگ بہت برے ہیں. انہیں جب یہ مسئلہ پیش نہیں آیا تو ہمیں کیوں پیش آتا ہے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمارا مسئلہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود کنفیوز ہیں. ہم ایک کنفیوژن میں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ویسے ہی کنفیوز رہے. وہ نہیں رہے گا، وہ ایک طرف ہو جائے گا. اسے اگر آپ صحیح مسلمان بنائیں گے، صحیح الہی انسان بنائیں گے، وہ بن جائے گا، آپ سے بہتر ہی بن جائے گا. نہیں بنائیں گے تو وہ جو ہوگا وہ آ کے آپ کو بتا دے گا. ہمارے ہاں ایک پریشر ہے معاشرے کا، اس پریشر کی وجہ سے وہ آ کے گھر بتاتا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. وہ گھر آ کے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں، ہم اگر بیٹھے ہوں کچھ لوگ آگے بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں یار یہ جوان بڑا مذہبی تھا. میں نے کہا مولویوں کے پاس آ کے سارے مذہبی ہو جاتے ہیں. ہاں، جب ہمارے ساتھ بیٹھا ہو تو یہ جج نہیں کرو تو یہ مذہبی تھا یا نہیں تھا. اس کو دیکھو، یہ باہر جب ہوتا ہے تب یہ کیسا ہے. تو یہ
شناخت کا مسئلہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم اس بچے کی شخصیت کو صحیح بنیادوں پہ استوار نہیں کر رہے ہوتے. ہماری شخصیت بھی صحیح بنیادوں پر نہیں تھی، لیکن وہاں یہ سوال نہیں تھا جب ہم ایسٹ میں تھے. یہاں یہ سوال ہے اور بچہ آپ سے خود پوچھے گا، وہاں نہیں پوچھتے تھے. یہاں بچہ پوچھے گا بھائی میں یہ کروں، یہ کیوں نہ کروں، اس کی وجہ کیا ہے. اس میں سے کہاں کہاں سوال ہو سکتا ہے، کہاں کہاں سوال نہیں ہو سکتا، ہمیں ان باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم جہاں سوال ہو سکتا ہے وہاں بچے کو منع کرتے ہیں کہ یہ سوال تم نہیں کر سکتے. ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے، نہیں تو میں آپ کو بچوں کے کچھ ایسے سوالات سناتا جو سوال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمیں معاشرے میں قبول نہیں کرتے لوگ. وہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ سوال ذہن میں رکھتے ہیں، مانتے تو آپ کی نہیں ہے نا، ان کے سوال کو جواب نہیں ملتا. آج ہے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ذریعہ ہے باقی تمام ذرائع کی طرح. ابھی ہم اس سے پہلے ایک اجتماع ہوتا ہے علماء کا اسلام آباد میں، سارے آتے ہیں، اس میں تقریباً 50-60 تھے. سب نے سوشل میڈیا، شیطانی میڈیا، پتہ نہیں یہ کیا جتنی گالیاں ہو سکتی تھی سوشل میڈیا کو دے دی. میری باری ہے، میں نے کہا اتنا کیوں برا بلا کہہ رہے ہو، ایک پلیٹ فارم میں بولنے کا. اگر دشمن بول رہا تو تم بھی بولو. تمہیں کس نے، تمہارے منہ پہ کس نے پٹی لگائی ہوئی؟ وہ کر رہا ہے، تم بھی کرو، کام کرو. ہاں ایک بات ہے، یہ سوشل میڈیا ہے اغیار کا دسترخوان، ہمارا نہیں ہے. میں مولانا حضرات سے کہتا ہوں، ابھی ہم نے مثلا یہ پوڈ کاسٹ کیا، سوشل میڈیا پہ ڈالا، اور ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے 1000 2000 20000 60,000 جوانوں کو ہم نے ہدایت کی. یہ آدھا گھنٹہ کی، اگر کوئی جوان ایسا ہو جس نے آدھا گھنٹہ سن لیا، 10-15 منٹ سننے کے بعد ہماری پوڈ کاسٹ تو ختم ہو گئی، وہ کدھر جائے گا؟ اس طرف. وہ پلیٹ فارم پہ وہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کتنے ہیں؟ ہم اگر واقعاً کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پلیٹ فارم لے کے کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے. ابھی چائنا ڈیپ سیک کو $5 ملین میں لایا نہیں لایا؟ $5 ملین تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا، کہ نہیں کر سکتے؟ جی ناروے والے ہی کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جی آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے میں آپ سے مانگ رہا ہوں. ٹھیک، نہیں ہم کر سکتے ہیں. میں کوئی آپ سے کہہ نہیں رہا ہو جائے گا، کہ میں مانگ تو نہیں رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، سوچنے کی بات ہے نا، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا. اگر ہم غلام ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی نہیں. ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا رہے گا کہ اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے خاموش کرنا ہے، اسے بند کیسے کرنا ہے، اس کو کس کنارے لگانا ہے، اس کے مقابل میں کوئی سسٹم کھڑا کرنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں آئے گا ہی نہیں. مسئلہ وہی ذہن کا ہے. ذہن اگر غلام ہو تو سوشل میڈیا یقیناً وہ تو اگر جو بھی پڑھا لکھا خاندان ہو، شیعہ ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، انسان ہو، نا، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے اچھی جگہ نہیں. وہ تو کسی کو بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں. کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی بچے کی تربیت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. پارک بھی اچھی جگہ نہیں ہے. آپ رات کی تاریکی میں پارک میں بچے کو چھوڑ کے آ جائیں. پارک بہت اچھا ہے، لیکن اگر بچہ آپ کے ساتھ جائے تو پارک اچھا ہے نا. اسی پارک میں اگر بچہ چھوڑ کے آپ آ جائیں تو پارک بھی اچھا نہیں ہے، سوشل میڈیا بھی اچھا نہیں ہے. لیکن اس کے ذریعے جو حاصل ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیں. اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال سوشل میڈیا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا. جی اگر ہم یہاں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مثلا تربیت کے لحاظ سے وہاں اور یہاں میں اتنا شاید
فرق نہ ہو. وہاں پہ اپنے مسائل ہیں, یہاں بھی مسائل شاید سیم مسائل ہوں, مگر یہاں اگر ہم لوگ اسکول سسٹم کو دیکھیں تو یہاں کے اسکول کے جو آئیڈیاز اور سوچ و افکار ہیں وہ یعنی الہاد کی بنیاد پر ہیں. پاکستان میں یا اب انڈیا کا تو مثال لے سکتے ہیں, پاکستان میں کم از کم اسلامی آئیڈیاز تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں وہاں. تو یہاں جو بچے جب اسکول میں جب جا رہے ہیں, اور اسکول میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹے بچے وہاں ہوتے ہیں, یعنی صبح 8 سے لے کر 2 بجے تک کلاس میں ہوتے ہیں, اس کے بعد آفٹر اسکول پروگرام ایک ہوتا ہے عکس کے نام سے, وہ اس میں جاتے ہیں, اور پھر شام کو والدین گھر آتے ہیں, پھر بچے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر ہم لوگ بیلنس ہے کہ کتنا ٹائم والدین کو ملتا ہے اور کتنا ٹائم اسکول کو مل رہا ہے یعنی بچوں کی تربیت میں, تو اسکول کا اس پہ زیادہ کیا کہیں گے, اس میں زیادہ رول ہے. اور اس اسکول کے پروگرام میں خاص طور سے یہاں ادھر جو ان کے جو ویسٹرن لبرلزم کے جو آئیڈیاز ہیں, جس طرح کہ LGBT کے ایشوز ہیں, اس کو بہت پش کریں. حتیٰ یہاں کے جو کنڈر گارڈن ہے اس میں بھی بچوں کو یہ آئیڈیاز پریزنٹ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اس ایشو کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے اپنے مسلمان کو گھر میں بھی یہ ایشو اب آ رہا ہے. تو والدین کو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو شاید ڈیفیکلٹ سوال ہو, مگر ہم سوچیں کہ ایک اہم سوال ہے, کیونکہ بہت والدین آ کر سوال ہم سے یہ بھی کرتے ہیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے ٹیکل کریں. آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے؟ ہم پہلے یہی کہہ رہے ہیں, ہم لوگوں کا بھی وہاں یہی خیال ہے. یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو اخلاق کو خراب کر رہی ہے, یہ صرف آپ کے ہاں نہیں کر رہی ہے, یہ سب جگہ کر رہی ہے. ایتھزم سے ابھی میں ویٹیکن میں تھا, وہاں ہماری باتیں ہوئی بھی ہیں, تو ان سے ہم نے کہا یہ جو ایتھزم ہے, اس کے ٹیررزم کے فرنٹ پہ ہم ہیں, پہلے ہم زیادہ مرتے ہیں, بعد میں آپ تک آتے. لیکن ایتھزم کے فرنٹ پہ آپ ہیں, پہلے آپ زیادہ مریں گے, بعد میں ہمارے تک آئیں گے. لیکن شکار دونوں ہیں, وکٹم دونوں. پاکستان میں ابھی آپ لوگوں نے بھی بہت مجلسوں میں ہم لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں بولا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, نصاب پر آپ نے سنا تھا نا, یہ کیا سنا تھا آپ نے؟ شفا نجفی صاحب نے مینشن کیا تھا اپنے اسی جمعے کے خطبے میں نے سنا تھا کہ وہ نصاب میں جیسے وہ تبدیلیاں کر رہے, مطلب ہسٹری جو شاید ہماری جنریشن نے پڑھی تھی وہ آج کی جنریشن کو وہ پڑھنی نصیب میں نہیں ہے. ٹھیک, اور کسی کو کیا علم ہے؟ میجر یہی تھا. ٹھیک ہے. اچھا, نصاب صرف اسلامیات کا ریویو ہو رہا تھا یا پورا ہو رہا تھا؟ یہ تو پتہ ہوگا. پاکستان میں صرف اسلامیات کا نصاب ریویو ہو رہا تھا یا پورا ہو رہا تھا؟ پورا ہو رہا تھا. مولویوں کو کدھر لگایا ہوا تھا؟ میں خود اس کا حصہ ہوں, ہاں, میں کسی اور پہ بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ان میٹنگ میں بھی جاتا رہا ہوں, ہم بھی آپس میں لڑتے رہے. ہم اہل سنت علماء سے بھی کہتے تھے, اپنوں سے بھی کہتے تھے, سب سے کہتے تھے یار ادھر تو ہم لڑ رہے ہیں ایک کتاب کے اوپر, باقی سب کتابوں میں کیا ہو رہا ہے, ہم وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہمیں دیکھنے ہی نہیں دے رہے, ہمیں تو اسی لڑائی میں لگایا ہوگا. یہ ساری چیزیں وہاں بھی ہیں, کوئی فرق نہیں. صرف یہاں تھوڑی آزادی ہے, کھلا بول دیتے ہیں, بچے بھی آ کے گھر میں بول دیتے ہیں. وہاں تھوڑا سا انڈائریکٹ بولتے ہیں, لیکن ذہن وہاں کے زیادہ متاثر ہیں یہاں کی نسبت. گلوبل ایشو ہے اور ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک, اس کا مقابلہ بھی ہم نے کرنا ہے. لیکن ایک اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ ہر جگہ. اچھا, وہاں اتنا ہے پاکستان میں, انڈیا میں بھی ہے, کہ آپ اپنے اسکول بنا سکتے ہیں, آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں. یہاں آپ لوگ کم ہیں, جہاں زیادہ ہیں وہاں بنا سکتے ہیں. لیکن وہاں بھی کورس آپ کو پڑھانا وہی ہے. تو پاکستان میں بھی آپ جو اسکول بنائیں گے وہاں بھی کورس آپ نے پڑھانا وہی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. دوبارہ آ جاتے ہیں کہ ان ایشوز کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے. ٹھیک, جو اصل مسئلہ ہے
وہ یہ ہے کہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. ہمیں نہ دین کا پتہ ہے، نہ توحید کا پتہ ہے، نہ معاد کا پتہ ہے، نہ باقی اقدار کا پتہ ہے، نہ قیم کا پتہ ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ کانسیپٹ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتے. ہم الگ مخلوق تھے، یہ الگ ہیں. ہمیں کہتے تھے یہ یوں ہے، اس کو اس طرح تم نے چلنا ہے، ہم چل پڑتے تھے. آج کا بچہ نہیں چلتا جب تک اس کے کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، وہ یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو. اس کے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. اسے اگر نظر آئے کہ یہ اس کو اگر میں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے جراثیم لگ جائیں گے، میں آلودہ ہو جاؤں گا، وہ لگائے گا ہاتھ؟ نہیں لگائے گا. دنیا اسے کہہ رہی کہ یہ بہت اچھا خوشبودار پھول ہے، اسے توڑ لو، اسے رکھ لو اپنے پاس، اسے اپنے سینے سے لگاؤ. آپ نہیں بتا رہے اس کے کیا خطرات ہیں، آپ اس کے کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کر رہے، آپ اس کو نہیں بچا سکتے. جزاک اللہ. ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا سوال جو مومنین کو اس کو ہم لوگ لیں، وہ جو اگر لنک پہ اگر کسی کو سوال بھیجیں تو ابھی بھیج سکتے ہیں. تو ہاشم بھائی ہمیں لگتا ہے سوال کو اصل میں صاحب سوال تو ہمارے پاس کافی آئے ہیں، لیکن ان سوالوں کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو ماحول ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، ناروے میں جو ماحول ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ تو آپ نے اپنی ڈبیٹ میں کافی حد تک کلیئر کیا ہے کہ جو مسائل ہمیں یہاں پر ہیں وہ بھی ایسی ہی شکل میں کسی نہ کسی حد تک پاکستان میں موجود ہیں. تو جو ان کا لاہ عمل ہوگا وہ تقریباً ایک ہوگا. نہیں دیکھیں، میں ایک تصحیح کر دیتا ہوں. ایک تو میں ابھی ناروے ایئرپورٹ سے سیدھا مسجد میں آیا ہوں، اس لیے مجھے کچھ نہیں پتا. اچھا، میں کہہ رہا ہوں ایسٹ ویسٹ، میری بات اور ہے. میں کہہ رہا ہوں سچویشن ہمارے ہاں ورس ہے، ہمارے ہاں سچویشن زیادہ خراب ہے، اس لیے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے. آپ کو کم از کم احساس ہے، مسئلہ سیم ہے. ٹھیک، اچھا، یہاں جو یہ باتیں غیر اخلاقی باتیں بتا رہے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو بچے کو بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہے. وہاں مسلمان ہے، اس کا نام مریم ہے، عائشہ ہے، فلان ہے، جو بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہی ہے. تو وہاں صورتحال خراب ہے، خراب تر ہے، ابتر ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مل کے کرنا ہے. اگر کوئی یہاں یہ سوچ رہا ہو کہ چلیں یہ مسئلہ ہے تو ہم یہاں سے اٹھ کے پاکستان چلے جاتے ہیں، میں باقی اسلامک کنٹریز کا نام نہیں لیتا، نہیں تو وہاں اس سے بھی آگے صورتحال خراب ہے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے حل ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً حل ہے. مشکل ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن تھوڑا سمجھنا پڑے گا. مولانا صاحب ایک سوال آیا ہے کہ اسلام آج کل کی جدید دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی نسل کے سامنے کیا اہداف رکھتا ہے؟ ٹھیک ہو، جو اسلام کے اہداف ہیں اس میں آج کی جدید کیا کہا تھا آپ نے؟ جدید دور نا؟ ہاں ٹھیک ہے، جدید دور. میں اسے جدید نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ہم ایک دقیانوسیت کے زمانے میں ہیں. پتہ کیسے؟ آج سے 2000 سال بعد کو ذرا تصور کریں اور پھر آج کے دور کو بتائیں کہ یہ دور کیا ہے. آج سے 2000 سال بعد کا انسان ہمارے اس دور کو کیا کہہ رہا ہو؟ وہ ایک مولانا تھے، انہیں پاکستان سے اوسلو آنا تھا، انہیں 15 گھنٹے لگ گئے. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ زمانے میں وہ 15 مہینے میں آیا تھا، ہم 15 گھنٹے میں آ گئے. وہ 5 منٹ میں 5 منٹ بھی زیادہ ہے. وہ لوگ ٹریول کر رہے ہوں گے، ایسے لوگ ہوتے تھے. اسلام مکتب اہل بیت، یہ مکتب جنہوں نے دیا ہے ہمیں، ان کا علم اگر دیکھیں اور آج ہمارا علم دیکھیں، ہم سارے جاہل لوگ بیٹھے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی جاہل نے کوئی ہمیں علم دیا تھا، آئین دیا تھا، فقہ دی تھی، عقائد دیے تھے، ہم بہت ترقی کر گئے اب ہم کیا کریں. نہیں، جنہوں نے ہمیں دیا ان کی نسبت ہم سارے طفل مکتب. تو کوئی جدید نہیں ہے، کوئی ترقی یافتہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ترقی یافتہ کیا ہے؟ خدا کا دین.
اس میں ابھی رمضان بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, تفصیلات بھی ہیں. یہ جس کا کوشچن ہو نا وہ اپنے لیے پوچھے تو ہم اس کی زندگی پوچھ کے اس کو بتا سکتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے. جنرلائز تو اللہ کا بندہ بننا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ اگر سوال کسی نے ڈائریکٹ پوچھنا ہے تو وہ بھی بتا دے تاکہ ڈائریکٹ سوال پوچھا جا سکے. تو سب سے پہلے طاہر بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے مینشن کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی, اور ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ کھڑا کرنا چاہیے اپنا. ڈیپ سیک کو مینشن کیا آپ نے. ماشاء اللہ آپ جامعۃ الکوثر میں بھی ہیں کافی ایڈمنسٹریشن میں, تو کیا ہم اے آئی, مشین لرننگ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اور ایک جو اس کا ٹرکی پارٹ ہے یا تھوڑا سا مشکل ہے وہ یہ کہ کیا ہم ڈیپ سیک یا LLM جو باقی ہیں ان کو یوز کر کے فتویٰ وغیرہ کی طرف جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ کو نہیں بلائیں گے, آپ کی جگہ ہم چیٹ GPT کو رکھ دیں گے. ٹھیک جی. ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا. کل ایک ہمارے اس کے اسٹوڈنٹ تھے, ڈاکٹر ہیں بھی, کل انہوں نے مجھے آنے سے پہلے یعنی ایک دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا, مجھے خود وہ لیکچر یاد نہیں تھا. کہا بھئی آپ ہمیں لیکچر دے رہے تھے اب آج سے 25 سال پہلے اسلام آباد پاکستان, سوچیے یہاں نہیں. تو کہا آپ نے ہم سے پوچھا بھی ڈاکٹر بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے, انجینئر بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے پوچھا مولوی بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا انجینئر بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے, ڈاکٹر بغیر کمپیوٹر کے ہو سکتا ہے, مولوی بغیر کمپیوٹر کے نہیں ہو سکتا ہے. ابھی آپ میں سے بہت سو کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مولوی کو کیا کرنا ہے کمپیوٹر سے. ٹھیک. چیٹ GPT یا AI یا جو بھی اس کے آگے جو بھی چیزیں اور آئیں گی, ٹھیک, وہ سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے, اہل علم کی, علماء کی, مولویوں کی, مفتیوں کی. ٹھیک ہے نا. اچھا, میں جب طالب علموں میں بیٹھا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں باقی جتنے جابس ہیں ان کو چیلنج ہے, وہ شاید جابس ایلیمنیٹ ہو جائیں, لیکن علماء کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. اب البتہ اس پہ پھر خود یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کی ڈیبیٹ ہے. اگر AI پہ چلے جائیں اس کے تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانا پڑے گا, پھر شاید مجھ جیسے عام آدمی کو تب سمجھ میں آئے گا, اس کے علاوہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹیکنالوجی سے فرار ممکن نہیں ہے. ہمارا ویسی طریقہ کیا رہا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی میڈیا یا کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو شروع میں ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے. ہاں, شروع میں ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے, اس کے قریب بھی نہیں جانا. میرے پاس یہ جب اسمارٹ فون شروع میں آیا تو میرے پاس ایک آئی فون تھا. کسی مولانا نے دیکھا, کہا یہ کیا ہے, حرام کیوں رکھا ہے, فون ہی سنتے ہو نا. میں نے کہا مولانا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, 6 مہینے سال بعد جب آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو یہی سوال میں آپ سے پوچھ لوں گا. کہا نہیں یہ فضول چیزیں میں کبھی نہیں لیتا. میں کہا بحث ہی نہیں, میں آج آپ سے کوئی بحث نہیں کرتا. جس دن آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آئے گا. 6 مہینے بعد ہنستے ہوئے, ہاں مجھے بھی کسی نے دے دیا, اچھی چیز ہے. ٹیکنالوجی سے فرار نہیں ہے. فرار کریں گے نقصان کس کا ہوگا؟ پرنٹ میڈیا میں تو ہم ابھی تک بھی نہیں آئے, اور ہم نہیں آ سکتے تھے اس وجہ سے کہ ہم اسکیٹرڈ ہیں, اور پرنٹ میڈیا کو آپ پرنٹ کریں پھر ڈسٹریبیوٹ کریں, اس کا ایک پورا ایک میکانزم چاہیے جو ہمارے لیے نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں, ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم بڑے پیمانے پہ کوئی پرنٹ میڈیا میں آتے اور کام کرتے. الیکٹرانک میڈیا آیا, ہم لوگ پھر وہی حرام پہ رہے, شیطانی اور فلان اور اس پہ. جب اس کا دور ختم ہو گیا تو ہم لوگ جاگے, ہم نے اس میڈیا میں تھوڑا سا قدم رکھا. پھر سوشل میڈیا آیا, اس کو شروع میں ہم نے اسی طرح کیا. اس کے بعد ہم نے پھر جب اس میں قدم رکھا تو اس کا زمانہ بھی, وہ جو اس کا امپیکٹ ڈالنا ہوتا ہے, جو چیزیں بننی ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے, باقی سارا گراؤنڈ لے چکے ہوتے ہیں.
کمرشل پلاٹ سارے بک چکے ہوتے ہیں, آپ کو کونے خدرے میں کوئی پلاٹ ملتا ہے. اگر ریئل اسٹیٹ آپ لوگوں کو آتا ہے تو اس کی مثال. اے آئی بھی اسی طرح ہے. اے آئی کے ذریعے آپ اتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. شاید میرے تصورات غلط ہوں, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, ہے نا. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے, آپ نے اسے سادہ لفظوں میں کہوں تو مشین کو سیکھنا سکھا دیا ہے. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ پیچھے کسی نے کہا ہے, جو کہا ہے وہ آگے کہہ دیتا ہے. وہ تو گوگل ہو گیا کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو ہے, جو آپ نے ڈالا ہوا ہے وہ سرچ کرے تو وہی آگے آ جائے گا. یہ تو گوگل ہے. اے آئی ایسا نہیں ہے. ابھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, نہیں تو میں آپ کو کچھ مثال دیتا, وہ بڑے مزے کی بھی ہیں جو میرے اے آئی کے ساتھ وہ ہے. سمجھدار ہے, اسے دقیق سمجھ میں آتا ہے. اس کا فائدہ کس کو ہے؟ جس کے پاس سچائی ہے, جس کے پاس منطق ہے, جس کے پاس حکمت ہے, اے آئی اس کے ساتھ ہے. یہاں تک بات ہے. لیکن یہ دور میں کہتا ہوں عصر صادقین کی طرح ہے, جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس ابھی تازہ تھی تو آزادی ملی تھی. یہ جو آپ کو ابھی آزادی ہے اے آئی پر, یہ آزادی کچھ وقت رہے گی, اس کے بعد اس آزادی کو ختم کر دیا جائے گا. یہ جو ابھی اے آئی رسپونڈ کر رہا ہے اس طرح آگے چل کے رسپونڈ نہیں کرے گا. اگر آپ نے کام کیا تو یہ جلدی ہو جائے گا, اگر آپ نے کام نہیں کیا, آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, آپ کے حق میں بولے گا. ممکن نہیں ہے اے آئی آپ کے حق میں نہ بولے. اور جو چاہیں. اچھا, میں نے ابھی آپ لوگوں نے مجھے کویشچن بھیجا تھا, میں نے کیا کیا, میں نے پورے کویشچن اٹھا کے اے آئی کو دے دیا. میں نے کہا مولانا نے مجھ سے یہ سوال کرنے, جواب بتاؤ. اچھا, میں البتہ یہ اے آئی والے جواب آپ کو نہیں دے رہا ہوں, میرے پاس ادھر نوٹ ہیں, آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. فتویٰ میں آیا اے آئی فتویٰ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, یہ ایک حساس بحث ہے. اسے ہم نے بحث کیا ہوا ہے, یہ نہیں کہ حساس ہے تو ہم بحث نہیں کریں گے, یہ فورم نہیں ہے. میرے اس پہ تقریباً شاید 10 سے زیادہ لیکچر ہیں, درس خارج کے لیکچر ہیں اسی موضوع پہ. یہ اس جگہ کا ہے. ابھی یہ ہے کہ یہ ایک ٹول ہے, اس ٹول سے سب سے زیادہ فقیہ کو فائدہ ہوگا. اور یہ ٹول فقیہ, مجتہد, مرجع تقلید جو بھی کہیں, اس کی خدمت میں ہوگا. ٹھیک. اچھا, میں پرانا یوزر ہوں اے آئی کا, اور اب تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. تو پچھلے دنوں ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا اچھا ہم حیران تھے تم نے اتنی جلدی فلاں چیز کیسے لکھ لی, آج پتہ چلا وہ اے آئی سے تم نے لکھا تھا. کہا ہاں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, لیکن اس سے کام لینے کے لیے بھی تو کوئی انٹیلیجنس چاہیے. تو یہ ابھی حیدر اے آئی آیا ہے اور انہوں نے رابطہ کیا, ابھی تک ہم ہو نہیں سکے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم اس پہ مل کے کام کریں گے. میں نے تقریباً 2 سال پہلے عشرے میں کہا تھا تاکہ بات پہنچے, لوگوں تک جائے کہ اے آئی پہ ہم نے کام کرنا ہے, جو جہاں ہے وہ آئے, ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مفت میں کرانا چاہتے ہیں, ہم پیسے بھی دیں گے. ٹھیک. میری اپنی ایکسپرٹی اس طرح کام کرنے کے لیے ایکسپرٹی نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہوں. وہ کوئی اگر آئے گا اس کو لیڈ کرے گا تو کام کر سکتا ہے. ایک جرنل جو اس کی سمجھ بوجھ ہے اور جو اسلامی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ مجھے معلوم ہے, میں وہ مدد کر سکتا ہوں. تو یہ ایک انتہائی اہم ضرورت ہے وقت کی, اور اگر ہم نے اس فرصت کو, اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا, ضائع کر لیا, تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہم سے اس کا پوچھا جائے. اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں کہیں گے پتہ نہیں جی, ہم تو سمجھتے تھے یہ کوئی شیطانی ٹول ہے, ہم تو اس سے دور دور رہے, قربتاً اللہ, ہمیں کچھ نہیں کہا جائے. لیکن اگر سمجھ میں آئے تو بہت مشکل ہے. جی بسم اللہ. سوال سے پہلے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے, وہ یہ کہ ڈنمارک میں جو مومنین ہیں
وہ لوگ جب ایک ٹیکنالوجیکل ایک جو فینومنا جب آ جاتا ہے تو اس میں وہ لوگ بہت آگے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب VR جب نکلا تھا، جب بہت مشہور ہے، تو انہوں نے ورچوئل ریالٹی کربلا بنایا تھا. اب جیسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جب جو دور ہے تو وہاں بھی اب وہ لوگ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک پلیٹفارم بنا، اس کا نام ہے hujja.org، اور اس میں بھی انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. ہمیں شاید لگتا ہے شاید ابھی جو وہ شیعہ ورلڈ میں یا ڈیجیٹل ورلڈ میں جو سب سے اچھا ٹول ابھی شاید ہوگا وہ حجہ کے نام پر ہے. وہ انہوں نے ابھی لانچ نہیں کیا، وہ لوگ اس کو تقریباً 1 سال سے ٹرین کر رہے ہیں اس کو. کیونکہ حیدر.ai کا تو وہ تھا کہ انہوں نے بس لانچ کر دیا تو لانچ ہو گیا. مگر جو حجہ والے وہ لوگ اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ سے علماء بھی ساتھ اس کے لگے ہوئے ہیں. اچھا، میں یہاں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ابھی پھر جو AI میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ٹھیک، یہ ایک وحشت ہے کہ ہم اگر 1 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ابھی ہم اسے ٹرین کر رہے ہیں، ابھی ہم اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں. جب ہم حوزے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر AI مسئلہ بتائے گا تو غلطی کرے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں ابھی مسئلہ کون بتا رہا ہے؟ ابھی میں مسئلے بتا رہا ہوں نا، میں بہت غلطیاں کرتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سے مراد جو علماء پیش نماز حضرات معاشرے میں ہزاروں میں ہیں، وہ مسئلہ بتا رہے ہیں نا، سیستانی آگے تو نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے نا، وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے وہ غلطیاں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں میں بہت غلطیاں کر رہا ہوں. میں 100 غلطیاں کرتا ہوں، اگر تو AI 5 کرے گا تو کرنے دو. ٹھیک، کرنے دو کا مطلب یہ ہے کہ میری غلطی کو آپ وہ نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے، اس کو صحیح نہیں کر سکتے. AI کی غلطی کو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں اور صحیح بھی کر سکتے ہیں اگر اسے آپ بولنے دیں، اسے آپ میدان دیں. ٹھیک، میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی بھی ہم آئے تو آپ نے جو ہے وہ لگایا ہوا تھا، نیویگیٹر لگایا ہوا تھا. ٹھیک، یہاں تو پھر بھی چلیں، سائن بورڈز بھی ہیں، سڑکیں بھی کھلی ہیں. ٹھیک، ہمیں اگر کسی بہت پرانے شہر میں بھی جانا پڑے، ہم آج کل کسی سے بھی نہیں پوچھتے. کیوں پوچھیں گے بھائی جب یہ بتا رہے ہیں؟ غلطی کرتا ہے نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. میں لاہور میں تھا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ چلا یہ بہت دور ہے، وہ پتہ چلا انڈیا لے کے جا رہا ہوں. کرتا ہے غلطی. ایک اور دفعہ لاہور میں یہ پتہ نہیں نیویگیٹر میرے ساتھ زیادہ کرتا ہے، لاہور سے یہاں کوئی ہوں یا نہیں ہوں پتہ نہیں. یہ مجھے کہیں جانا تھا، جاتے جاتے میں سینٹرل جیل کے دروازے پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ وہ بھائی آیا، اس سے میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ تم جہاں جانا ہے سینٹرل جیل کی اس طرف، لیکن سڑک جو ہے جیل کے اندر سے گزرتی ہے. کرتے ہیں غلطیاں، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بسم اللہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن سویڈن سے آپ بزرگان کی ہدایت کے لیے سلامت رہیں. اور میرے لیے سعادت ہے کہ میں ایک ہی موقع پہ 2 جنریشنز کو سن بھی سکتا ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہوں. میرا سوال جو ہے گفتگو کے آغاز میں ابتدائی مرحلے کی طرف ہے کہ یہاں پہ جو آغا صاحب نے، قبلہ حسن رضوی صاحب نے یہاں پہ نوجوانوں کی تربیت کے عنوان سے ذکر کیا، تو ہمارا جو تنظیمی راہ و رسم اور رغبت ہے اسی مرکز میں، اسی چھت تلے ایک علماء کی کونسل ہے، کونسل آف علماء امامیہ شنگن. وہاں پہ بزرگان ہیں اردو پنجابی بولنے والے، پاکستان سے جو نقل مکانی کر کے آئے ہیں. تو اپنی نوجوان نسل کی تربیت کی ذمہ داری، ابھی یہ سوال میرے سامنے آیا، اگر میں والدین کی حیثیت سے بزرگ علماء کے حوالے کرنا چاہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ علم اور قابلیت اور حکمت کے نقوش آپ نقش کرتے ہیں، تو ان کو یہ نوجوان علماء جو ہیں وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ویلیوز اور اقدار میں آپ کے معیار کی چاہتا ہوں، زبان کے بیریئر کی وجہ سے میں خود بھی نہیں بول پاتا ہوں، حسن بھائی کی بات بھی نہیں سمجھتا ہوں، تو ان کے حوالے میں نسلوں کو کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا بھی ہوں. تو جیسے ابھی آپ جمع ہیں تو آغا صاحب آپ آج اس بات کی تصدیق کریں گے، کچھ اور خدام بھی یہاں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں بزرگ علماء سے جو دوسرے ممالک سے اور بڑے قابل شخصیات ہیں، انہیں میں سے ماشاءاللہ آپ ہیں، ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن ان کے درمیان جو یہاں کے مقامی جو کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ اور سند یافتہ علماء ہیں، جب ان کے اجلاس ہوتے ہیں تو یہ ان کی عدم موجودگی سے میں پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا جو ہم چاہتے ہیں خواب، اس کی تعبیر، اس کی ڈیفینیشن
یہ بچے یہ علماء ہمارے بچوں کو کیسے پہنچائیں گے؟ یہ جو گیپ ہے اس میں بتائیے گا. جیسے ابھی ایک پلیٹ فارم پہ 2 جنریشن ہیں تو کئی ایسے اجلاس ہیں جہاں پہ ان بچوں کی کرسیاں خالی ہوتی ہیں. تو میں سوچتا ہوں بچوں کو میں کیسے آپ کی ویلیوز، آپ کے نقوش، آپ کے حکمت ان کے ذریعے پہنچا سکوں. آپ نے ہم دونوں کو الگ الگ کر دیا، ہم ایک ہی ہیں. ہمارے ویلیو الگ ان کے الگ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. زبان الگ ہو سکتی ہے، ان کی زبان خوبصورت ہے، شیرین ہے، رواں ہے، بیروز ہے، اور ہماری پرانی ہے، قدیم ہے، قابل تحمل نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن باتیں تو ایک ہی ہیں، ویلیو تو ایک ہے، اقدار تو ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ تو بہت اسپیسیفک ہے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہے یہاں کا سسٹم، کیا ہے کیا نہیں ہے. جو جس کا مجھے علم نہیں ہے اس کو تو مجھے یہ کہنا چاہیے مجھے اس کا کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے. میں بیٹھوں گا علماء کے ساتھ، اگر ہمیں کچھ آتا ہوگا اور ہم سے کوئی پوچھیں گے تو وہاں ہم عرض کر دیں گے، ٹھیک ہے. ہمیں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا تو مجھے ادھر پریشانی، ادھر سے زیادہ پریشانی ادھر ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر کرسیوں پہ جنہیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، آپ خواہ بیٹھے ہیں ادھر. آپ ادھر کہہ رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جوانوں کو ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. ان کرسیوں پہ ابھی جوانوں کو ہونا چاہیے تھا. اور ابھی الحمدللہ یہاں آپ جوان ہیں اور آپ آرگنائز کر رہے ہیں. معمولاً ہمارے امام بارگاہوں میں ایک شخص جو بالکل ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی ہوتی، وہ اسٹیج سیکرٹری جو ہے وہ مائک چھوڑتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، مجلس میں اب جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہی بزرگ، وہی نعرے اور داد اور وہ سب چکر جو ہمارا اپنا جو شناخت ہے ہماری بقول آپ لوگوں کی نا، ہماری شناخت میں سے ایک یہ بھی ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ بیٹھے ہیں، وہ بچے سن سکتے ہی نہیں، پھر ان کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے سنو. بھائی وہ کیسے سنیں؟ میں ابھی روم میں تھا نا تو انہوں نے چرچ میں لے کے ان کی عبادت دکھائی ہمیں کہ عبادت ہوتی ہے. تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے تو وہ کیونکہ اٹیلین میں تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو 2-4 منٹ ہم نے تو کوئی عبادت تھوڑی کرنی تھی، ہم تو بیٹھ کے صرف سن رہے تھے. لیکن 4-5 منٹ بھی بڑا بھاری گزرا کہ ایک ایسی چیز سن رہے ہیں جو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. وہاں سے جمعرات تھے، ہم آگے حسینیہ میں، اٹلی میں. حسینیہ میں آئے تو بیچارے عجم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دعائے کمیل چل رہی تھی، آدھے گھنٹے سے زیادہ چلی. اب مجھے خیال آ رہا تھا جیسے وہ مجھے مشکل ہو رہی تھی اٹیلین سنتے ہوئے. اسی طرح ان بیچاروں کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے، یہ آدھے گھنٹے سے کیسے برداشت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد کھانے میں میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا، بڑے جوان تو نہیں تھے، جوان ہوتے تو صحیح بتا دیتے. تو نہیں ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے. کیسے مزہ آتا ہے؟ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کو آپ 1 گھنٹہ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو آپ ہمارے لیے پریشان رہے، ہم آپ کے لیے پریشان ہیں. میرا سوال جو ہے وہ کافی ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول لیول کا ہو اور بہت بیسک ہو، لیکن آئی ایم شیور کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی یہ چیز فیس کر رہے ہوں گے. یوزلی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو اسپریچول اسپیکٹ ہے میری زندگی کا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے جو جب میں عام طور کے اوپر کسی ریلیجیس گیدرنگ میں جاؤں گا یا مذہبی لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھوں گا، یا رمضان آئے گا یا محرم کو اس طریقے کا ایونٹ ہوگا، تو میں فیل کرتا ہوں کہ اسپریچول اسپیکٹ جو ہے وہ زندگی کا بڑھ گیا ہے. جبکہ میری عام جو ریئلٹی ہے، جو میری عام زندگی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 9 to 5 جاب کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آ کے میں نے اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے. میں کمپیوٹر سائنس سے میرا تعلق ہے، تو میرا جو ایک عام دن ہے وہ جو ریلیجیس اس میں کافی گیپ ہے میری عام زندگی میں اور میری اور جو ریلیجیس ایکسپیکٹ ہے، جو ڈیمانڈ ہے اس میں. تو از دیر اے وے کہ ہم اس گیپ کو جو ہے وہ کم سے کم کر سکیں؟ ظاہر سی بات ہے نماز روزہ یہ ایک عام مطلب یہ تو روٹین ہے جو کہ کری جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی خاص چیز عام زندگی کا حصہ نہیں ہے میری. تو اس گیپ کو کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں؟ پھر بھی دیکھیے ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے نا، اور پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے پروپیگنڈا کتنا کام کرتا ہے. آپ کو اور ریلیجیس لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ریلیجیس نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. آپ بھی اپنے آپ کو اسی پروپیگنڈے کے اس میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رمضان میں روزہ رکھتا ہوں، عام دنوں میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں ریلیجیس نہیں ہوں. عام دنوں میں آپ سے کہا بھی نہیں روزہ رکھو، ٹھیک ہے نا. عام دنوں میں آپ مجھے ناشتہ کرائیں، یہ بہت ریلیجیس ہے.
محمد صلوات اللہ صلی ہمیں اپنی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. ایک دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ میں اسپریچول ہو تو جاتا ہوں رمضان میں, پھر کیا فائدہ, پھر میں دوبارہ, آپ سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں, یہ تو تھوڑا سا ٹھنڈا علاقہ ہے, شاید آپ 2-3 دن میں کے بعد نہاتے ہوں, ہم گرم علاقوں میں روزانہ نہاتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی نہیں کہتے کہ نہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دوبارہ گندے ہو جاتے ہیں. بھائی دوبارہ گندے ہوتے ہیں اس لیے دوبارہ نہانا پڑتا ہے. نہانے کے بعد کا جو فریش فیل کرتے ہیں وہ ویسا رہتا ہے, اگلے دن بھی نہیں رہتا. اس کا کیا مطلب ہے نہانا چھوڑ دیں؟ نہیں, نیچرل پروسیس, یہ چلتا رہے گا, یہ نا, یہ ایسے نہیں چلے گا کبھی بھی, یہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا, یہ نیچرل ہے. آپ اسی سے پریشان ہیں نا, کبھی اسپریچولیٹی بڑھ جاتی, کبھی کم ہو جاتی, ہوگا, ٹھیک ہے نا, نیچرل ہے. کم ہونے کی پریشانی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ زیادہ خوش ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ دیندار نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بالکل مرجھایا ہوا ہو اور کبھی خوش نہ ہوتا ہو, وہ مومن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. خوشی نشاط ایمان کی علامت ہے, ٹھیک ہے نا. ہنسنا ہنسانا ایمان کی علامت ہے, اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. اب ہمیں اسپریچولیٹی جو ہے وہ مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں, ہم اس سے باہر دوستوں کی گیدرنگ میں ہوں, ہمیں لگتا ہے ہم مٹیریل ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مختصر بار, اس سے زیادہ. جی قبلہ السلام علیکم. وعلیکم میرا سوال نہیں ہے, مگر یہ جو بھائی سویڈن سے آئے ہیں, ویلکم, آپ سویڈن سے آئے ہیں, اور ہمارا بہت شکر ہے کہ ہمارے پاس مولانا حسن ہے. ایک تو جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے, کہ اگر جو نارویجین میں بات کرنی ہے مولانا حسن ان سے کمیونیکیٹ اسی زبان میں کرتے ہیں اور ایزی ٹو کمیونیکیٹ ہے. اگر ہم پرانے ہی اگر بزرگ سے اگر ہم اپنے نئی جنریشن کو سکھائیں گے تو کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا, لینگویج کا بیریئر آ جائے گا. اور مولانا ہم بہت شکر ہے آپ کے مولانا کہ آپ ہمارے بیچ میں ہیں, اور آپ کی بھی محبت ہے. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بےوز بلند صلوات. آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم ان کی بات نہیں مانیں گے, ہم انہیں کچھ بھی نہیں سکھا رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہو, کچھ سکھا کے چلے جائیں, اتنے اچھے مولانا ہیں. جزاک اللہ. ہمیں لگتا ہے کیونکہ نماز کا ٹائم بس 6:05 ہم لوگ نیچے نماز پڑھ لیں گے, یہیں پڑھیں گے ہم لوگ نماز. تو نماز سے پہلے ہمیں لگتا ہے ہم لوگ ایک گروپ تصویر بھی لے لیتے ہیں, پھر دیوار لگا کے آمادہ ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. مگر اس سے پہلے مولانا سے کچھ دعائی جملے دو اتنا آخر میں. بسم اللہ. ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ ہمیں خدا اپنے بندوں میں شمار کرے. الہی آمین. ہمیں اس ملک میں اور اس مشکل دنیا میں ایک الہی انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. اچھا, یہ حصہ میرا رہ گیا, اور میں نے دعاؤں میں بھی کہا کہ آپ کے کہنے پہ نہ مشکل ہے, نہ ہم مشکل دنیا میں ہیں, نہ الہی انسان بننا مشکل ہے, نہ سختی ہے, نہ آزمائش ہے. یہ انتہائی حسین, خوبصورت اور دلکش وادی ہے. سبحان اللہ. خدا ہمیں اس کا ذوق عنایت فرمائے. الہی آمین. ہمیں خدا مناجات کی لذت عنایت فرمائے. الہی آمین. خدا ہمیں ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. الہی آمین. ہمیں پاک و پاکیزہ فرمائے. الہی آمین. ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنی عبادات اور قیام و سیام کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. الہی آمین. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات.